شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، K2 کی ڈیتھ زون میں پاکستانی کوہ علی صدپارہ اور ان کے 2 غیر ملکی ساتھیوں کی لاشیں مل جانے کے باوجود انہیں نکال کر لانے کا منصوبہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر تازہ لاش ہو تو اسے پہاڑ کی بلندی سے گھسیٹ کر نیچے لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ لاشیں ایک طرح کی بھاری بھرکم برف کے مجسمے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ لاشیں برف کے بڑے بلاکس کی صورت میں ہیں جو نکالنے کی کوشش میں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ کر بکھر سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لاشوں کو سلیپنگ بیگز میں ڈال کر احتیاط سے رسیاں لگا کر مربوط کوشش سے ہی نیچے لانا ہوگا، لیکن اس کام میں کم سے کم 12 تجربہ کار کوہ پیماؤں کی ضرورت ہے اور 3 دن کا وقت درکار ہے تاکہ انہیں بلندی سے نیچے اس پوائنٹ تک لایا جا سکے جہاں سے ہیلی کاپٹر انہیں اٹھا سکے۔ دوسری جانب ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1994 سے اب تک K2 سر کرنے کی کوشش کے دوران 94 کوہ پیما اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، لیکن کسی ایک کی بھی لاش نیچے نہیں لائی جا سکی۔ یاد رہے کہ فروری 2021 میں K2 پر لاپتہ ہونے والے پاکستانی کوہ پیما علی صدپارہ کی لاش K2 کے بوٹل نیک سے 300 میٹر نیچے، جبکہ ان کے 2 اور ساتھیوں کی لاشیں بوٹل نیک سے 400 میٹر نیچے ملی ہیں۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ لاشیں K2 کے ڈیتھ زون میں 8400 میٹر کی بلندی پر موجود ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے علی صدپارہ، آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے ہوان پابلو موہر کی لاشیں برف میں جمی ہوئی ملی ہیں اور انہیں برف سے نکال کر سلنگ آپریشن کے ذریعے رسی سے اوپر کھینچنے میں لاش ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اطلاعات فتح اللہ خان کا کہنا ہے کہ ان لاشوں کو فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے منتقل کیا جائے گا، تاہم کراکرم کے دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں ہیلی کاپٹر 7300 میٹر سے اوپر پرواز نہیں کر سکتے، لہٰذا سوال یہ ہے کہ ان لاشوں کو نیچے کیسے لایا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ لاشیں بوٹل نیک پر ملی ہیں جو K2 کا مشکل ترین حصہ ہے۔ K2 کے کیمپ 4 سے اوپر ڈیتھ زون میں 8200 سے 8400 میٹر کے درمیان ایک راک اینڈ رائس گلی موجود ہے۔ چونکہ اس کی شکل بوتل کی گردن کی طرح دکھتی ہے، لہٰذا اسے بوٹل نیک کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے K2 سر کرنے کی کوشش کرنے والے کوہ پیماؤں کو ہر حال میں گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا کوئی متبادل راستہ موجود نہیں اور اب تک مارے جانے والے 90% کوہ پیماؤں نے اسی مقام پر اپنی جانوں سے ہاتھ دھویا ہے۔ اس وقت علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ K2 بیس کیمپ پر موجود ہیں تاکہ اپنے والد کی لاش واپس لا سکیں۔ ساجد صدپارہ کی ریسکیو مہم کے انتظامات کرنے والی کمپنی جیمسن ٹورز کے بانی اصغر علی نے بتایا کہ ساجد صدپارہ کی طرح دوسرے کوہ پیماؤں جان سنوری کی اہلیہ اور ہوان پابلو موہر کے اہل خانہ بھی ان کی لاشوں کو اپنے اپنے ملک واپس لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اصغر علی کے مطابق پہلی سٹیج پر ان کوہ پیماؤں کی لاشوں کو بوٹل نیک سے نیچے تقریباً 6500 میٹر تک لانا ہے جہاں ہیلی کاپٹر پہنچ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں نیچے سے کوہ پیماؤں یا پورٹرز کے ذریعے بوٹل نیک تک جا کر لاشیں نکالنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا سب سے بہتر اور پہلا آپشن یہی ہے کہ اوپر موجود کوہ پیما اور پورٹرز جو اپنی مہم سے واپس لوٹ رہے ہیں ان سے لاشیں نیچے لانے کی درخواست کی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اوپر اس وقت 15 نیپالی اور 6 پاکستانی موجود ہیں اور ہم ان سے رابطہ کر کے مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کی حکومت اس سلسلے میں نیپالی شرپاؤں کو معاوضہ دینے پر بھی تیار ہے۔ اصغر علی کے مطابق اگر سب کوہ پیما راضی ہو جاتے ہیں اور مل کر کام کریں تو اس میں چند گھنٹے لگیں گے۔ اگر وہ ان لاشوں کو ایسے پوائنٹ تک لا سکیں جہاں آرمی ایوییشن کا ہیلی کاپٹر پہنچ جائے تو لاشیں واپس لائی جا سکتی ہیں۔ آرمی ایوییشن میں جس ٹیم کو لاشیں لانے کا کام سونپا گیا اس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ سب سے اہم چیز موسم ہے جو ابھی اچھا نہیں ہے، دوسرا یہ لاشیں جس بلندی پر موجود ہیں ہیلی کاپٹر وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری کلاؤڈ سیلنگ 23000 فٹ یعنی 7300 میٹر ہے، یہ ہماری حد ہے، اس سے اوپر ہم نہیں اڑ سکتے کیونکہ ہیلی کاپٹر اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ان لاشوں کو ایک مناسب بلندی تک لایا جائے تو ہم وہاں جانے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن اس کا انحصار اس پر ہے کہ وہ لاشیں K2 پہاڑ کے کس حصے میں موجود ہیں۔ آرمی ایوییشن کے اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ اس مقصد کے لیے ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر استعمال کیا جائے گا جس میں ایک وقت میں صرف ایک ہی لاش لائی جا سکتی ہے،
کیونکہ اس کا کیبن چھوٹا ہوتا ہے، اس میں 3 لوگ بیٹھ تو سکتے ہیں لیکن لاش صرف ایک ہی لائی جا سکتی ہے، لہٰذا ہیلی کاپٹر کو باری باری جانا پڑے گا۔ دوسری جانب آرمی ایویشن کے اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ ان لاشوں کو وہاں پڑے تقریباً 5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور وہ وہاں جمی ہوئی حالت میں موجود ہیں، کیونکہ جمی ہوئی لاش زیادہ بھاری ہو جاتی ہے اور اس کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کام کے لیے بہت مین پاور اور کوشش کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا یا تو ہیلی کاپٹر لینڈ کرے گا یا سلنگ کے ذریعے لاشیں اٹھائے گا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ موجود نہیں ہے، اور جس بلندی پر لاشیں موجود ہیں وہاں سلنگ آپریشن ممکن نہیں، کیونکہ لاشیں جمی ہوئی ہیں۔ جب آپ انہیں سلنگ کے ذریعے اٹھانے کی کوشش کریں گے اور اگر وہ سلنگ کسی چیز سے ٹکرا گیا تو لاش کے ٹکڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلنگ صرف اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب انسان زندہ ہو یا لاش تازہ ہو۔ آپ اسے جمی ہوئی برف یا جمے ہوئے گوشت کی طرح سمجھیں جو اگر کسی چیز سے ٹکرائے تو اس کے ٹوٹ کے بکھرنے کا خطرہ ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ لاشوں کو باٹل نیک سے کتنے میٹر نیچے لانا پڑے گا، آرمی ایویشن والوں کا کہنا تھا کہ لاشوں کو کم از کم K2 کے ایڈوانس کیمپ تک لانا پڑے گا تاکہ ہیلی کاپٹر وہاں لینڈ کر کے لاشوں کو پک کر سکے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا۔ عسکری ایویشن کے اہلکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ آپریشن آرمی ایویشن یا فوج کی مدد کے بغیر کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اوپر موجود کوہ-پیما لاشیں نیچے لانے پر راضی ہو جائیں اور موسم اچھا رہے اور بہت جلدی بھی کی جائے تو ہیلی کاپٹر کے لیے ایڈوانس کیمپ تک لاشیں لانے میں کم از کم 4 سے 5 دن کا وقت لگے گا۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت سب سے بنیادی مسئلہ جمی ہوئی لاشوں کو برف سے نکالنا ہے۔ جمی ہوئی برف میں لاشیں ایک شیشے کی طرح ہیں جو سرفیس یعنی اوپری سطح پر نہیں بلکہ دبی ہوئی ہیں، اور انہیں برف سے ثابت نکالنے میں بہت تجربہ کار کوہ-پیماؤں کی ضرورت ہے۔ اصل ایشو لاشیں نکالنے کے لیے کوہ-پیماؤں کو راضی کرنا ہے، چونکہ انہیں ڈیتھ زون میں جانا اور پھر وہاں سے واپس زندہ آنا ہوگا۔ ڈیتھ زون میں کوہ-پیماؤں کا عام حالات میں زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کا عمل ہی بہت مشکل ہے، اور کوہ-پیماؤں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ ایسے میں لاشوں کو کھود کر نکالنا اور نیچے لانا کوئی آسان کام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1954 سے اب تک K2 کے ہائی آلٹیٹیوڈ سے آج تک کسی لاش کو نیچے نہیں لایا جا سکا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔